نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، ہم درس الترغیب فی فضائل الاعمال کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اب تک 73 احادیث یعنی 73 احادیث اور 6 ابواب مکمل ہو چکے ہیں۔ اب باب نمبر 7 سے آج کی گفتگو کو ہم نے شروع کرنا ہے اور حدیث نمبر 74 سے آج کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے باب نمبر 7 کا عنوان یہ قائم کیا کہ فضل صلاۃ المغرب والصلاۃ بعدہا، کہ مغرب کی نماز اور اس کے بعد نماز کی فضیلت، یعنی کہ جو بندہ نماز مغرب پڑھتا ہے اور اس کے بعد نفل پڑھتا ہے اس کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نماز مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، اس کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ تو جو لوگ وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز مغرب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ آج اس حدیث پاک کو غور سے سنیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث لمبی ہے، میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں، یعنی کہ اس کا آپ کو جو نکات ہیں اس حدیث میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ روایت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز مغرب پڑھے، اور لفظ ہے حدیث پاک کے کہ اللہ عز و جل کو مغرب کی نماز سب نمازوں سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی نماز کے اوپر دن کا اختتام ہوتا ہے اور اسی نماز سے رات کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا جس نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھی بغیر کسی سے کلام کیے، فرمایا اس کو اللہ اعلیٰ علیین کی طرف بلند فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے 4 رکعتیں پڑھی بیچ میں کلام نہیں کیا، اللہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے گا جو موتیوں اور یاقوت کے ساتھ مزین ہوں۔ پھر فرمایا کہ جس نے 6 رکعتیں پڑھی اور بیچ میں کلام نہیں کیا تو اللہ عز و جل اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب اس کے اندر حدیث پاک کے اندر جو نصیحتیں اور سمجھنے سیکھنے کی باتیں وہ یہ، ایک تو نماز مغرب اس کی ادائیگی کو ضروری اختیار کرے، اور دوسرا نماز مغرب کے بعد کثرت نوافل اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب نوافل یا نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو نماز کا ایک حصہ مکمل کرنے کے بعد دوسری حصے کی طرف جب آپ بڑھیں تو بیچ میں کلام نہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹے نہیں۔ جب بندہ باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر جس نماز کو باتوں کے بعد ادا کرنا ہے اس کے اندر خشوع خضوع کا وہ جنون باقی نہیں رہتا جو باتوں سے پہلے نماز پڑھی ہوتی۔ اس لیے کہ جب بندہ بات کرتا ہے تو اس بات کے تناظر میں بھی ذہن میں کچھ خیالات رہ جاتے ہیں،
پھر بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ خیالات ذہن میں آتے ہیں. اس لیے جب بھی عبادت کریں درمیان میں خیال یعنی کہ باتیں نہ کریں، دنیاوی باتیں نہ کریں، اور ویسے بھی مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اب کتنی فضیلت ہے، جو 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو 2 رکعتیں پڑھے جنت میں اس کے لیے محل ہوگا، اور جو 4 پڑھے اور جو 2 پڑھے فرمایا اعلیٰ علیین میں بلند کر دیا جائے گا. حدیث نمبر 75 کو دیکھیں. حضرت ثوبان مولا رسول اللہ روایت کرتے ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے. کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو مغرب اور عشاء کی جماعت کے درمیان مسجد میں روکے رکھا، اس میں نماز اور تلاوت قرآن کے علاوہ کوئی کلام نہ کیا، تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے گا، اور ہر ایک محل کی مسافت 100 سال کی ہوگی، اور ان کے درمیان ایسے باغات ہوں گے کہ دنیا والے اس میں سما سکتے ہیں. اب اس میں نماز مغرب اور نماز مغرب سے عشاء کی نماز کے مابین یعنی اعتکاف کرنے کی فضیلت کا ذکر بھی آ گیا کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے مغرب کے بعد اس کے لیے 2 محل بنائے گا اللہ رب العزت. اس کا ذکر تو آیا، لیکن فرمایا کہ جو اعتکاف کرے مسجد کے اندر اللہ کی عبادت اور تلاوت قرآن کے مابین دنیاوی کوئی بات نہ کرے، تو فرمایا اللہ اس کے لیے 2 محل بنائے گا، اور وہ محل اتنے بڑے ہوں گے کہ فرمایا کہ 100 سال کی مسافت جتنی ان کی محل کی لمبائی ہوگی، اتنا سفر ہوگا. اس میں باغات ہوں گے اور بھی آرائشیں زیبائشیں ہوں گی. کس کی خاطر؟ وہ جس نے اپنے آپ کو مسجد میں اس نیت کے ساتھ روکے رکھا کہ ایک تو میں نماز عشاء کا انتظار کروں گا، ساتھ اس وقت کے اندر سوائے اللہ کی فرما برداری اور اس کی عبادت اور تلاوت قرآن کی اور کچھ دنیاوی بات نہیں کروں گا. پھر آگے حدیث نمبر 76 کو دیکھیں. اس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمایا. اس کے اندر مضمون اس طرح، جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعتیں پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے نماز مغرب پڑھی اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی کسی سے کلام کرنے سے پہلے، تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ٹھہرائے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی 4 پڑھے تو فرمایا کہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک حج کیا اور اس کے بعد دوسرا حج کیا. اور پھر گزارش کی یا رسول اللہ اگر کوئی 6 رکعتیں پڑھے تو فرمایا اللہ عز و جل اس کے لیے 50 سال کے گناہ معاف. حدیث نمبر 74 کے اندر تو یہ مضمون تھا نا کہ جو نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہاں فرمایا کہ جو 6 رکعتیں پڑھے اس کے 50 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. اب اس کی فضیلت کی کو غور سے سنیں. اس میں تطبیق علماء نے یہ دی کہ جو 6 رکعتیں پڑھے اس کے 40 سے لے کر 50 سال تک کے اللہ اپنی رحمت سے گناہ معاف فرما دے گا. اور فرمایا کہ جو 4 رکعتیں پڑھے وہ ایسا ہے کہ ایک حج کیا پھر اس نے دوسرا حج کیا، ایسی فضیلت ہے اس کے اندر. پھر حدیث نمبر 78 کو دیکھیں. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں بھی 6 رکعت کی فضیلت کی بات ہے. فرمایا کہ جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کی، یعنی مسجد میں بیٹھ کر کوئی دنیاوی بات نہ کی، تو یہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہے، نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی حدیث نمبر 79 انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل کی راہ میں جنگ کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو ایک آدمی نے کی یا نبی اللہ جو جنگ کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، یعنی لاغر ہو گیا ہو، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو، وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ جو نماز مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے تک بیٹھا رہے مسجد کے اندر، اس کی وہ مجلس یعنی مسجد کے اندر بیٹھنا جو اس کا اعتکاف ہے، فرمایا کہ اس میں اور کوئی غرض نہ ہو،
غرض صرف اللہ رب العزت کی رضا ہو، اس کی عبادت ہو، اس کی فرما برداری ہو، اس کی اطاعت شیاری ہو۔ تو فرمایا کہ وہ مجلس اللہ عز و جل کے راستے میں رات گزارنے والی مجلس کی طرح، جس نے مغرب سے عشاء تک بیٹھا رہا، وہ جو اعتکاف ہے ایسے جیسے اس نے پوری رات کا اعتکاف کیا۔ اور فرمایا کہ جو شخص نماز فجر کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، یعنی اشراق کا وقت ہو گیا، تو فرمایا کہ وہ جنگ کرنے، یا فرمایا اللہ عز و جل کی راہ میں جنگ کرنے والے مجاہد کے برابر ہے اس کا یہ عمل، وہ بھی مجاہد کی طرح اللہ کی راہ میں محنت کر رہا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر بھی نماز مغرب کے بعد نوافل کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ دوست جو نماز مغرب کے بعد اوابین کے نوافل پڑھتے ہیں تو یہ ساری فضیلتیں عظمتیں ان کے لیے ہیں۔ لہٰذا نماز مغرب، نماز فرائض کی پابندی کیا کریں، نماز فرض کو ترک نہ کیا کریں، اور فرائض کی پابندی کے بعد پھر کثرت نوافل کے اوپر زور دیا کریں کہ بندہ کثرت نوافل، یعنی جب فرائض کی پابندی پہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کثرت نوافل جو ہے وہ بندے کو اللہ کی قربتوں کی طرف بڑھاتی ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ کی بارگاہ سے انعامات و اکرامات، اس کی بارگاہ سے فضیلتیں، عظمتیں، برکتیں، نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا درس اسی مقام پر ہی ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں اگلے درس کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور اب اگلے ابواب کچھ نماز کی فضیلت کے بارے میں ہی ہیں، کیونکہ امام پہلے عشاء اور فجر کی فضیلت کے احادیث لائے، پھر نماز فجر کی، اور اس کے بعد نفل پڑھنے کی فضیلت پر، اور اس سے اگلا جو باب ہوگا وہ ظہر سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھنے، یعنی نماز سنت یا نماز نفل پڑھنے کی فضیلت پر مبنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں کلام اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔